نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 54 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم جب تک اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں ہرگز تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل آئے اور آ کے کوہ طور کے پاس ایک میدان میں اترے، تو اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 40 رات ان کو وہاں پر رکنے کے لیے کہا گیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی شریعت دے سکیں، اپنے احکامات دے سکیں۔ تو پیچھے کیا ہوا کہ سامری نام کے ایک جادوگر کے بہکانے پر انہوں نے جو زیورات وہ پہن کے آئے تھے ان سب کو پگھلا کر کے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے اس بچڑے کو جلا دیا، اس کی راکھ کو بہا دیا گیا اور اس جادوگر کو سزا دی گئی، اور اس طرح سے جو وہاں پہ انہوں نے بت کی پوجا شروع کی تھی اس کا خاتمہ کیا گیا، اور ان کے لیے بھی ایک سزا تجویز کی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور پھر یہ آتا ہے فتابہ، یعنی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے آگے ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جرائم میں سے مزید جرم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اور کیا 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 جس کی وجہ سے ان کو مزید سزائیں دی گئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 منتخب آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جائیے، اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے یعنی پوجا کی ہے اس کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیجیے۔ تو انہوں نے 70 جو قوم کے سردار تھے ان میں سے انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک نیا مطالبہ کر دیا۔ تو ایک تو مفسرین کا اس آیت کی تفسیر میں یہ قول ہے، اور ایک دوسرا قول اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کتاب اور فرمان پیش کیا، تو ان میں سے بعض لوگ بے یقینی اور شک کی وجہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا ہے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ جو ان کی ایک نئی بات تھی اور جو ان کا شک والا انداز تھا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان پر بطور سزا بجلی گری اور وہ مر گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو یہ بات جو یہاں پہ کہی گئی کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی کہ تم دیکھ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں احساس دلایا کہ ہاں تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے بجلی کے گرنے سے وہ ختم ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں وہ سب کے سب ایک کے بعد ایک
مر گئے. تو کسی کو دیکھنا، اب 70 لوگ گئے تھے تو ساروں کو ایک ساتھ موت نہیں دی گئی، بلکہ ایک گروپ مر جاتا تھا، گر جاتا تھا، اور اگلا گروپ اسے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس کا کیا حشر ہوا اس کے اس کہنے کے نتیجے میں، اور پھر اگلا گروپ اسی طرح سے مر جاتا تھا، گر جاتا تھا، اور پھر اگلا گروپ. تو آپ دیکھیں کہ کسی کو اس طرح مرتا ایک تھا کہ سب ایک ساتھ مر جاتے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن کسی کو گر کر مرتے ہوئے دیکھنا، اور وہ بھی بجلی کی وجہ سے، کہ انسان بالکل کس حشر میں ہو جاتا ہے اگر اس کو بجلی کی وجہ سے موت آتی ہے کہ بالکل جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے اگر آپ نے کسی شوق جس کو کسی شخص کو لگا اور آپ نے اس کو دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص کی کیا حالت ہوتی ہے، یا اگر کوئی جل کے مر جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایک نیچرل موت مرنا، اور ایک ہوتا ہے جل کے مرنا. دونوں میں بہت فرق ہے، اور دونوں کے دیکھنے میں بھی بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایسی بری موت سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی کسی کو کوئی جل کے مرے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے اپنی پناہ میں رکھے. اور دوسرے کہ اس کو دیکھنا بھی بہت تکلیف دے، اتنا زیادہ تکلیف دے. جیسے کہ آپ کے گروپ میں کئی لوگ ہیں جو ڈاکٹرز بھی ہیں، انہوں نے دیکھے ہوں گے ایسے پیشنٹس کہ بعض وقت انسان پورا جل جاتا ہے، اور بعض وقت اس کا کوئی ہاتھ پیر کوئی جگہ جل جاتی ہے، لیکن وہ اسکن کس حال میں ہو جاتی ہے، وہ انسان کس حال میں ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں شاید اس سے تکلیف دہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب میں نے کچھ دن مجھے ہاسپٹل میں رہنا پڑا کسی کے ساتھ، تو میں نے وہاں پر جو ان کا برن یونٹ تھا اس میں جا کر میں ادھر سے گزری تو میں نے دیکھا کہ کچھ مریض ہیں جو انہوں نے دروازے تو گلاس کے رکھے ہوئے تھے، لہٰذا اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایسے مریض تھے کہ جن کو بس کچھ ڈھکن ٹائپ کی جالیوں سے ڈھانک کے رکھا گیا تھا، نہیں کپڑا ان کو نہیں پہنایا جا سکتا تھا. ان کی کھال اس حال میں ہوئی ہوئی تھی کہ بس وہ اپنی سانس پورے کر رہے تھے. تو انتہائی یعنی جس کو کہتے ہیں دیکھ کے تکلیف ہو. میں اس وقت اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو یہ منظر کہ ان کو ایک طرح سے ان کے جرم کی یہ سزا دی گئی تھی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا کہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہے ہوئے پر اپنی بات رکھ کر کے، نبی کی بات پر شک کر کے تم نے ایک ایسی بات کہی تھی جو سخت بے ادبی کی بات تھی اور سخت اللہ کے نزدیک بری بات تھی کہ تم نے اپنے نبی پر شک کیا اور پھر ان سے ایسا مطالبہ کیا کہ ہم جب تک نہ دیکھ لیں جب تک ہم یقین نہیں کریں گے. یہ آیت بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سبق لینے والی آیت ہے کہ آج ہمارے رویے کس طرح کے ہو گئے. میں اس پر انشاءاللہ بھی بات آپ سے کروں گی، تھوڑا سا اس آیت کو مکمل کر لوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، تو ایسے کہنا ایک تو ادب کے خلاف بات ہے. انہوں نے یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، بلکہ یا موسیٰ کہا. اور قرآن میں بار بار یہ بات آئی کہ وہ اسی طرح سے بات کرتے تھے. یعنی بنی اسرائیل جو تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے تو یہ موسیٰ کہتے تھے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے تو کتنے ادب اور احترام سے پکارتے تھے. یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ کہتے تھے، یا فدا کا ابی و امی کہتے تھے. تو ہمارا جو دین ہے وہ ادب کا دین ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم اس آیت سے اگر سیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، تو اس طرح سے کسی بڑے کو نہیں پکارنا الا یہ کہ وہ نبی ہے، اس کو اس طرح پکارا جائے. کسی بھی بڑے کو اس طرح سے نہیں پکارنا کہ اس کی بے ادبی ہو، اس کے نام سے نہیں اس کے لقب سے پکارنا ہے، کیونکہ ہمارا دین ادب کا دین ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ٹیچر کو پکارنا ہے تو ٹیچر کے لیے ٹیچر کوئی میم یا ٹیچر یا کوئی بھی لفظ جو اسکول میں مستعمل ہو اس طرح سے، یا استاذہ کوئی بھی کہہ کے پکاریں تو نام لے کر پکارنا. اسی طرح سے والدین کو یا اسی طرح سے اپنے کسی بھی بڑے رشتے کو نام لے کر کے پکارنا سوء ادب ہے، برا ادب ہے. اور ہمارا دین جو ہے یہ ادب والا دین ہے، ہمیں ادب سکھاتا ہے، ہر چیز میں ہمیں ادب سکھاتا ہے. جس چیز کو جس طرح پکارا جانا ہے اس طرح پکارا جائے.
جس بات کو جس طرح کہا جانا ہے اس طرح کہا جائے. یہ نہیں کہ جس کے حضور میں بھی ہم کھڑے ہیں، جس کے سامنے بھی ہم کھڑے ہیں، اس کو ہم نے جو مرضی انعام لے لیا اس کا، اس کو کوئی ایسا لقب دے دیا کہ جس سے اس کو دل کو تکلیف پہنچ گئی. نہیں کرنا اس طرح کے کاموں کو. یہ ادب کے خلاف باتیں ہیں اور ہمارا دین ہم کو ادب سکھاتا ہے. اسی طرح سے پھر انہوں نے اس آیت میں آگے کیا آتا ہے، لن نؤمن لک، لن نؤمن لک. تو لکا کے ساتھ اس کا مطلب ہے تصدیق، یعنی ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. اس طرح نہیں کہا گیا یہاں کہ لن نؤمن بک، بلکہ کہا گیا لن نؤمن لک. تو تھوڑا سا عربی زبان میں بکا اور لکا کے ساتھ جب کوئی فعل آتا ہے تو اس کا فرق ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کب تک نہیں کریں گے؟ جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سامنے اعلانیہ دیکھ نہ لیں. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مطالبہ ہے. کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ایک معمولی سا انسان، اور وہ یہ مطالبہ کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں شدید ہلاک کر دینے والی آواز یا پھر جلانے والی آگ، بجلی کی کڑک، ان سب کے لیے صاعقہ کا لفظ آتا ہے. یعنی ایسی وہ بجلی کی کڑک تھی کہ اس سے وہ بے ہوش ہو کر مر گئے. دوسری آیت میں رجفہ کا لفظ بھی آتا ہے، اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے، پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا. تو یہاں پہ زلزلے کا لفظ آتا ہے اور اس میں سورہ بقرہ میں صاعقہ کا لفظ آتا ہے. تو دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ زلزلہ بھی آیا ہو اور بجلی بھی گری ہو. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کو دیکھنے کا جو مطالبہ تھا اس میں فرق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا رب کے حضور میں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے دیکھنے کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ عز و جل کا دیدار کا ان کو شوق تھا. انہوں نے اپنے شوق کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی، اپنی محبت کی بنیاد پہ یہ بات کہی تھی. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے شک کرتے ہوئے ایسا کہا تھا، یعنی جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. گویا کہ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ اپنے نبی کی بات پہ یقین ہے، نہ اللہ کے کلام پہ یقین ہے. جب تک کہ ہم خود دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی وہ جو بجلی سے گر رہے تھے اور مر رہے تھے ایک کے بعد ایک، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور جیسے ایک کے بعد دوسرا گروپ جب گر کے مرتا تھا تو پہلا اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا. اور اس شدید سزا کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے رب اور اپنے پیغمبر کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا تھا. بے ادبی کا معاملہ کیا تھا. تو اس آیت سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو چیزیں اور جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کا اپنے نبی کے ساتھ معاملہ ادب اور احترام والا نہیں تھا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور محبت سے پکارتے تھے. پھر یہ کہ مسجدوں اور علم کی مجلسوں میں اپنی آوازوں کو ہمیں پست رکھنا چاہیے، دھیما رکھنا چاہیے. چیخ کر چلا کر دوسروں کو ڈسٹرب کر کے ایسی آوازوں سے بات نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ بنی اسرائیل کا اپنے نبی پر اعتماد نہ کرنا ان کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی. کسی بھی استاد یا کسی بھی ایسے شخص سے جو آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، آپ کو کوئی بہتری کی بات بتاتا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کا اس پر اعتماد ہو، اس پر بھروسہ ہو. اگر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہوگا تو اس کی کہی ہوئی کوئی بھی بات آپ کو ایسی لگے گی کہ یہ مکمل نہیں ہے، یا یہ ایسی ہے کہ اس پر شک کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ پتہ نہیں صحیح بتا رہا ہے بتانے والا یا غلط بتا رہا ہے. تو جب تک مکمل بھروسہ اور اعتماد نہیں ہوتا، انسان بتائی ہوئی خیر خواہی کی بات سے بھی وہ نہیں لے پاتا جو اس کا حق بھی ہے اور جو اس کو لینا چاہیے. پھر یہ کہ ادب، لحاظ اور احترام سے زندگی میں ایک حسن آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی والدہ کو بجائے امی، اماں، ماما کچھ بھی کہنے کے اگر آپ ان کا نام لیں تو کیا وہ احترام آ سکتا ہے؟ وہ قطعی نہیں آ سکتا.
اسی طرح سے نبی کا معاملہ ہے کہ نبی کا وہ بجائے یہ کہ ان کو اس طرح سے پکارا جائے کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا اور کوئی بھی خوبصورت نام دے کر کے، اس کے بجائے ان کو ان کے نام سے پکارا جائے، اور پھر نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، سیدھا سیدھا نام یا موسیٰ۔ تو بنی اسرائیل کا طرز تخاطب جو تھا بہت بے ادبی والا تھا۔ ایمان لانے کی شرط پر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مخلوق میں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ گناہ کی سزا کبھی فوری مل جاتی ہے اور کبھی کچھ دیر کے بعد ملتی ہے، اس لیے اگر گناہ کی سزا کسی کو فوری نہ ملے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا، بلکہ اس کو اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ مجھے ڈھیل مل رہی ہے اور میری سزا بڑی ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھے فوراً اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں کہ مصیبت انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یعنی جب انسان گناہوں میں بڑھتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے، جس طرح سے ان کو سزا دی گئی اور انہوں نے اس کو بھگتا اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا۔ انہوں نے فرمایا تم ان سے کیا سوال پوچھتے؟ انہوں نے کہا میں یہ سوال پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سوال تو میں ان سے پوچھ چکا ہوں، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا مقرب ہونے کے باوجود اپنے رب کا دیدار نہیں فرمایا۔ مختلف جگہوں کی ان کو سیر کرائی گئی، جنت کی، دوزخ دکھائی گئی، آسمان، ساتوں آسمان دکھائے گئے، نبی دکھائے گئے، بیت المقدس تشریف لے ان کو بھیجا گیا، وہاں جا کے انہوں نے دوسرے نبیوں کی امامت کروائی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کس وقت کے لیے مخصوص ہے؟ جب انسان آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو جو سب سے بڑی نعمت جس کے آگے ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش اور محنت بھی کرنی چاہیے۔ مسروق نے بیان کیا ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی واقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ ان میں سے ایک یہ، جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نہیں پا سکتی نگاہیں اس کو اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو اور وہ بہت زیادہ لطیف اور خبیر ہے۔ تو ہمیں 2 احادیث سے پتہ چلتی ہے بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کسی کو بھی نہیں ہوا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، لہٰذا صحیح 6 میں سے آتی ہے صحیح مسلم، لہٰذا صحیح درجے کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 56۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس بات کی التجا کی کہ اللہ ان چنے ہوئے 70 لوگوں کو تو نے موت دی ہے تو ان کے جو شریر لوگوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں ان کو کیا جواب دوں گا؟ پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ آئے تھے وہ فسادی اور سرکش قسم کے لوگ تھے۔ 70 لوگوں کو جو لے کر کے آئے تھے یہ تو سرداران قوم تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، ظاہر ہے تھوڑے بہت علم والے لوگ بھی ہوں گے اور ایسے بھی جو سمجھدار قسم کے ہوں گے، اور باقی جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے تو
ان کے لیے وہ فسادی اور سرکش قسم کے لوگ تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان لوگوں کو کہ میرے سارے سرداران جن کو آپ لے گئے تھے وہ کہاں چھوڑے آئے ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 155 ہے. یہ دعا سورۃ اعراف کی 155 میں آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح دعا مانگی. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی انہوں نے اس بات کی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں معاف کر دے، ان کی مغفرت ہم سب کی مغفرت فرما دے، تو سب سے زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انہیں اثر نو زندہ کر دیا. وہ جو جتنے مر گئے تھے ان سب کو اثر نو زندہ کر دیا. تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، جس کو مارے چاہے اور جس کو چاہے زندہ کرے، اور جس کو چاہے جو کچھ عطا کرے، اور جس سے جو چاہے وہ واپس لے لے. بعث ناکم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ احییناکم، یعنی تم کو ہم نے زندہ کر دیا. من بعد موتکم سے مراد یہاں پر حقیقی موت مراد ہے. یعنی یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو سلا دیا گیا تھا اور جگا دیا گیا، بلکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت دی تھی اور اس کے بعد پھر ان کو اپنی قدرت سے زندہ فرما دیا تھا. اور پھر اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، یعنی مرنے کے بعد زندگی ملنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو ایک چھوٹی سی موت ہم کو ہر دن ملتی ہے، یعنی کہ ہمارا سونا رات میں اور پھر صبح جب ہم کو زندگی ملتی ہے، نیند جو ہے وہ ایک چھوٹی موت کی طرح ہے جو ہر رات ایک انسان جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کو صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں. تو جب ہم صبح پہلی دعا کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی نصیب فرمائی. یعنی ایک وہ حقیقی موت نہیں ہوتی، بلکہ موت کی ایک ایسی قسم ہے کہ اس میں بھی انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا. تو اس موت سے بھی جب انسان صبح اٹھے، یعنی نیند سے صبح جاگے، تو اسے دعا پڑھنا چاہیے. تو ہر روز صبح اٹھ کر زندگی ملنے پر اللہ کے شکر اور نماز سے دن کا آغاز کرنا چاہیے. اس آیت سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو ہمیں سبق ملتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اور توبہ کی توفیق ملنا اللہ کی نعمت ہے. توبہ کی توفیق ملنا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، جس کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے توبہ کر لی تو یہ ہماری کوئی بڑی خوبی تھی جو ہم نے توبہ کر لی. حالانکہ اگر توبہ کی توفیق نہ ملے تو بندہ توبہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، لہٰذا وہ توبہ بھی نہیں کرتا. تو یہ کس کی توفیق سے توبہ کرنے کی ہم کو ہدایت ملتی ہے؟ تو یہ صرف ہمارے رب کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. اور اسی لیے ہم کو صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان اذکار کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں. جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین ربی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہداہ. اور اسی طرح سے ہم جب پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. تو اس طرح کی جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پناہ کو دینے کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ بندے سے جو کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی میں ہی اس سے دھلتے چلے جائیں اور پھر
جب وہ میرے حضور پہنچے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ تو ہمارا رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ خود ہی طریقے بتاتا ہے اور خود ہی وہ توبہ قبول فرماتا ہے اور خود ہی وہ ہماری بخشش کے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق کر دے۔ پھر جب یہ کہ نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے، لعلکم تشکرون، یعنی کہ کیا بات کہی گئی کہ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، یعنی نعمت کیوں دی گئی؟ تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے۔ شکر بھی کیا ہے؟ عبادت کی ایک قسم ہے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے اور آگے کی چیزیں عطا فرماتے، اور جب بندہ شکر نہیں کرتا اور ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی رک جاتی ہیں، تھم جاتی ہیں، ان میں برکت نہیں باقی رہتی۔ آپ دنیا کی ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، معمولی سی چیز ہے کوئی بھی، آپ نے کسی کو ضرورت کے وقت اس کو دے دی اور اس نے ویسے ہی بس وہ چیز لی جیسے اس کا حق تھا اور اس کے بعد وہ چلا گیا آپ کے پاس سے، تو آپ کے پاس جب وہ اگلی بار آتا ہے تو آپ کا وہ چیز لینے کا اسے دل چاہتا ہے کہ ان کو تو جب میں نے دیا تھا تو ان کو تو توفیق اتنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے شکریہ کہہ دیتے ایک بار، لہٰذا آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ادھر ادھر کر دیتے ہیں بات کو کہ اب کوئی ضرورت نہیں ان کو دینے کی، ہم اس کو دیں گے جو ہمارے شکریہ ادا کرتا ہے، جو ہمیں جزاک اللہ خیر کہتا ہے۔ انسانی فطرت ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں ایک ایک سانس عطا فرمائی کہ اگر ایک سانس بھی وہ ہماری روک دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس سانس کو ملا کے واپس نہیں دے سکتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روک دے۔ ابھی کووڈ کے زمانے میں کتنے آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ ہٹے کٹے لوگ، بچے، جوان، بوڑھے، کہ انتہا درجے کی ان کے ساتھ آکسیجن اور یہ وہ سارے معاملات کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ایک سانس جو ان کے نصیب کی نہیں تھی ان کو نہیں ملی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تقریباً ہر دوسری تیسری فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا قصہ ہوا۔ تو یہ بڑی عبرت لینے والے قصے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بڑے بڑے بول آج ہمارے بچے صرف اس وجہ سے بول جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بچپن سے اس عظمت پر جو ہمارے رب کی عظمت ہے قائل نہیں کیا کہ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، اور وہ لوگ تھے اور ہم لوگ ہیں۔ ان کا زمانہ اور تھا، ان کے زمانے میں یہ سب کچھ تھا ہی نہ، جو تھے ہی نہیں یہ چیزیں جو وہ یہ گناہ کرتے۔ ہمارے زمانے میں ہیں تو ہم کیسے بچیں اس سے؟ یا پھر والدین یہ جواز پیش کر دیتے ہیں کہ ہم کیسے روکیں بچوں کو، اور سارے تو سب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کیسے رکیں گے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہم اپنے لیے خود گڑھ رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ ہر نعمت کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور انسان کو دینا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے اتنے نڈھال ہو گئے تھے، اتنے بے چین ہو گئے تھے کہ رات کے پہر وہ اپنے گھر سے نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگے 2 حضرات جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے، کون جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب بات کی آپس میں تو پتہ چلا تینوں ہی اس وقت بھوک کے اس حال میں ہیں کہ گھر میں وہ سو نہیں سکے، ٹک نہیں سکے اور باہر نکل آئے۔ آپ سوچیں کیا رتبے والے لوگ تھے اور کیا شان والے لوگ تھے، اور بھوک سے وہ اتنے بے چین تھے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک نہ سکے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے لا کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی اور پانی رکھا، اور آپ تینوں حضرات نے اس کو نوش کیا، تناول فرمایا، اور اٹھتے وقت دعائیہ کلمات کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا تھیں وہ نعمتیں؟ کھجور اور پانی۔ اور آج ہمارے دسترخوان پہ کیا کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ کہ اگر سب کچھ ہونے کے باوجود ایک سیلڈ نہیں ہوتی، چٹنی نہیں ہوتی، یا اس طرح کی کھانا پراپر گرم نہیں ہوتا، یا روٹی دسترخوان پہ توے سے اتر کے نہیں آ رہی ہوتی، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز، یا معمولی سا نمک کم ہوتا ہے، یا مسالہ اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا جتنا ہم کو پسند ہے،
تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے رویے کیا ہو جاتے ہیں؟ غصہ، گرمی، اور طرح طرح کی جس نے بنایا ہوتا کھانا اس کے اوپر اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ، اس نے گرمی میں ہلاک ہو کر کے بنایا، اپنا پسینہ بہا کر کے، اپنے آپ کو تھکا کے، اور ہم نے 1 منٹ میں اس کی بے عزتی کر دی، 1 منٹ میں، دوسرا منٹ نہیں لگایا ہم نے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں کہ بہت سوچنے والی باتیں ہیں کہ بجائے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ہم کس طرح ناشکری کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کھجور اور پانی کو تناول فرمانے کے بعد یہ بات فرما دی کہ ان 2 نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کس طرح شکر کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ کھانے کے بعد کی دعا لازماً پڑھنی ہے، لازماً۔ اور کھانے کی دعا کی یہاں پر بات آئی ہے تو سب کو آتی ہوگی، مجھے پوری امید ہے نہیں آتی ہے تو ضرور سیکھ لیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کبھی بھی وجعلنا من المسلمین نہیں پڑھیے گا، معنی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ وجعلنا من المسلمین کا مطلب ہے ہم نے بنایا مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے، اور وجعلنا ہم کو بنایا مسلمانوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا۔ تو وجعلنا من المسلمین، اس فرق کو بہت اہتمام سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور سکھائیے بھی تو اسی طرح سکھائیے۔ بات یہاں پہ شکر کی آ رہی تھی، اور شکر کا موضوع اتنا لمبا ہے کہ شاید اس پر گھنٹوں بات کی جائے تو بھی کم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہے، شکر ادا کرنا کیا ہے؟ ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، جس کی بہت کم عمری سے عادت ڈالنی چاہیے بچوں میں، اور خود اپنے اندر بھی اگر یہ عادت نہیں ہے تو اس کو ڈالنا چاہیے۔ انسان جب بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار ہو، اور جب وہ بندوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھتا تو وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھ پاتا۔ بندوں کا شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے؟ کوئی آپ کی معمولی سی خدمت بھی کر دے، معمولی سی، 1 گلاس پانی کا آپ کو پکڑا دے، آپ سے بیٹھ کر 2 لمحے اچھی بات کر لے، آپ کو کوئی چیز اٹھا کے دے دے۔ کھانا پکانا اور یہ سارے کام تو بڑے بڑے کام ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام، 1 قلم پکڑا دے، آپ کو پینسل پکڑا دے، آپ بیٹھی ہیں کسی جگہ تو آپ کے جوتے آپ کے قریب کر کے رکھ دے کہ آپ اسے آسانی سے پہن لیں۔ اس میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، چھوٹوں کو تو بڑوں کے ادب کے تحت یہ کام کرنے ہی چاہیے، لیکن اگر بڑے کسی وقت کر دیتے ہیں تو ان کا اجر ان کے لیے پکا ہو گیا، اور ایک طرح سے ان کی اگر یہ نیت ہے کہ میں سکھا رہی ہوں اس کام کو اپنے چھوٹوں کو اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں تو اور اچھی بات ہے۔ تو یہ سارے کام جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپس کے معاملات میں، رشتوں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جو گھروں کا ماحول ہے اور جو ہمارے کلچر میں چیزیں رچ بس گئی ہیں اور جن کو ہم نے بحیثیت مسلمان ہمیں جو نہیں اپنانا چاہیے تھا ان کو ہم نے اپنا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ رشتوں کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے گویا کہ ان کا ہی فرض ہے کہ وہ ہمارا ادب کریں اور ہمارا شکریہ ادا کریں، اور ہمارا کوئی فرض نہیں کہ ہم شکریہ ادا کریں یا ہم ان کا ادب کریں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک وقت تک تو بات چلتی ہے اور اس کے بعد بات ہو جاتی ہے ختم، اور اگلا بندہ بھی سوچتا ہے کہ میں ہی کب تک شکریہ ادا کروں، اور میں ہی کب تک جھکتا رہوں، اور میں ہی کب تک ادب کرتا رہوں، لہٰذا اب بات برابر سرابر پر آ گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے اور آپس میں کھچاؤ اور تناؤ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بہو نے کوئی کام کیا ہے تو ساس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ ہاں تم نے یہ کام کر دیا ہمارے لیے، شکریہ بیٹی۔ یا اگر کسی چھوٹے بھائی نے کے بجائے کسی بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کوئی کام کر دیا تو اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرے کہ ہاں آپ نے یہ کام ہم کو سمجھا تو کچھ، تو آپ نے ہمارے لیے یہ کر دیا۔ یا اگر کبھی شوہر نے اٹھ کر بیوی کو پانی پلا دیا
تو اس میں کوئی بری بات نہیں. اس نے احسان کیا اور احسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسا احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں، چھوٹا احسان کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا اور بڑا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. یہ بات نہیں کہی گئی. یہ کہا گیا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو کبھی کوئی بھی آپ پر احسان کے درجے میں معمولی سا بھی آپ کے لیے کام کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہہ دیں، کئی منٹ ایک لمحہ لگتا ہے. شکریہ اردو میں کہہ دیں، انگریزی میں تھینک یو کہہ دیں، کچھ کہہ دیں لیکن ایسا جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ آپ نے ایکنالج کیا ہے اس کی خدمت کو، ایکنالج کیا ہے اس کی خدمت کو. جب انسان ایک دوسرے انسان کی خدمات کو ایکنالج کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی خدمتیں اور جو کچھ میرے رب نے میرے لیے کیا ہے وہ کیا کچھ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے. آج جس کھانے پر میں ناک بھون چڑھاتی ہوں وہ کھانا اگر میری ٹیبل پر سرے سے ہوتا ہی نہیں تو میں کیا کر لیتی، کہاں سے لے کر آتی. یا وہ پانی جس کے زیادہ ٹھنڈا ہونے پر یا ذرا سا گرم ہونے پر میں سیخ پا ہو جاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا اگر وہ پانی میرے یہاں ہوتا ہی نہیں. آپ تصور کریں آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، پانی سے محروم لوگ، کھانے سے محروم لوگ، دواؤں سے محروم لوگ، گھروں سے محروم لوگ. ہم تو صرف ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں. جن پر وہ گزر رہی ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ کس طرح سے، کن حالات سے، کن چیزوں سے گزر رہے ہیں. کیا ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں ان کے لیے؟ کیا ہمارے دل میں شکر آتا ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا کے رکھا ہوا ہے، ہم ایسے حالات سے نہیں گزر رہے، ہمارے دن و رات چین سے گزر رہے، سکون سے، عافیت سے گزر رہے. تو شکر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا رب تو ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. 1 منٹ مجھے دیجیے گا تھوڑا سا، اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ چلیں گے. آیت نمبر 57 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. تو یہاں پر جو بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات نازل عطا فرمائے ان کو، ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا تھا، اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. تو فرعون سے جب نجات پانے کے بعد وہ صحرائے سینا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے حکم سے آئے تھے، تو وہاں پر دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ فرما دیا تھا. ظاہر ہے نہ وہاں کوئی گھر تھے نہ مکان تھے، ایک میدان تھا جس میں وہ سب جمع تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. تو اب ان کو کیسے سایہ ملتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا تھا. اور یہ سفید بادل اور ٹھنڈے اور خوبصورت بادل ہوا کرتے تھے کہ جس کے نیچے وہ سکون اور اطمینان سے رہ سکیں. اس کے علاوہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ نام کی غذا ان کو عطا کی گئی تھی. تو جو یہ من ہے یہ ہر قسم کے اس رزق کے لیے ایک جامع نام ہے جو بغیر کسی جد و جہد کے حاصل ہو جائے. سعدی کی یہ روایت ہے، تفسیر ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی کہ شہد جیسی کوئی مشروب چیز تھی، پینے کی چیز تھی جو من تھی، اور کچھ نے اس کی اور بھی چیزوں کے ساتھ بھی کھمبی ٹائپ کی کوئی چیز تھی،
کہ اس کو پانی میں اگر ملایا جاتا تو میٹھا مشروب بن جاتا تھا. بہرحال مختلف طرح سے اس کی تفسیر کی گئی کہ من کیا چیز تھی. اور سلوا جو تھا وہ ایک نرم و نازک پرندہ تھا، بٹیر سے مشابہت رکھتا تھا یا اس سے ملتا جلتا پرندہ تھا، اور جس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کی نافرمانی کے باوجود ان کو بغیر محنت کے کھانا پینا فراہم کرنا، یہ ایک بہت بڑا انعام تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. تو پاک چیزوں سے مراد کیا ہے؟ یہی من اور سلوا ہے. اور پاک چیزوں میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جو یہاں پر تو خیر یہ ان کو مل رہی تھی وہ کھا رہے تھے، لیکن ویسے طیب چیز اس چیز کو کہتے ہیں شرعی لحاظ سے کہ جو بذات خود بھی پاک ہو، یعنی کوئی ایسی حرام چیز نہ ہو جیسے خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو حرام کہا گیا ہے دین میں، اور نہ وہ حرام کمائی سے خریدی ہوئی چیز ہو. اگر حرام کمائی سے کوئی حلال چیز بھی خریدی جاتی ہے تو وہ طیب کے زمرے میں نہیں آتی اور کسی کے لیے بھی اس کا کھانا حرام ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص رشوت لیتا ہے، رشوت کی کمائی سے وہ کچھ کھانا خریدتا ہے، وہ کھانا بذات خود حلال ہے، وہ کوئی ایسا گوشت ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، کسی پرندے کا ہے یا کسی بھیڑ بکری کا، اونٹ کا، کوئی ایسا جو ہمارے لیے ہمارے دین میں کھانا حلال ہے، لیکن کمائی حرام ہے تو وہ کھانا حرام ہے. لہٰذا طیب میں یہ بات شامل ہے کہ دونوں چیزوں کا اہتمام کیا جائے. تو اس آیت سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس میں یہ کہ بادل کا اللہ کے حکم سے چلنا، یعنی بادل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کہیں جا سکتے ہیں اور کسی پر سایہ کر سکتے ہیں. بادل اپنے آپ نہیں چلتے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ لاکھوں ٹنز کا پانی اپنے اندر رکھنے کے باوجود وہ بادل کتنی سرعت سے چلتے ہیں. ایک مرتبہ ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا تو اس کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے. بادلوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں نا، جو اس کے حکم سے پھر بادلوں کو چلاتے ہیں. تو بادلوں سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اے بادل تو فلاں کے باغ پر جا کر کے برسو. تو وہ بادل جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ جا کر کے بارش شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک شخص کا باغ ہے. تو اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں جا کر کے تو پوچھوں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے آخر، جو اس کے لیے بادل کو حکم دیا گیا کہ جا کر کے اس کے کھیت پر برسے. تو وہ جاتا ہے اس شخص کے پاس اور پوچھتا ہے کہ آخر آپ کا کیا معاملہ ہے اپنے مال کے ساتھ، کیا آپ کے کھیت پر برسنے کے لیے بادل کو حکم دیا گیا؟ تو کہتا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں، ادروائز تو میں اپنی نیکی کو بتانا نہیں چاہتا کسی کو. وہ یہ ہے کہ جب میری فصل ہوتی ہے تو پھر میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں پھر واپس اسی باغ میں اگلی فصل کے لیے لگا دیتا ہوں. تو میرا یہ معمول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی یہ تقسیم اتنی پسند آئی تھی اور اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا کہ باقاعدہ بادل کو اس کے کھیت پر برسنے کے لیے بھیجا گیا. سبحان اللہ، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں. ہم کیا اپنی کمائیوں میں سے یا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس طرح کی کوئی تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 3 روٹیاں ہیں تو ہم 1 صدقہ کر دیں یا کچھ اس میں سے صدقہ کر دیں؟ اول تو ہر گھر میں ماشاءاللہ وسعت ہی ہے اس وقت، اتنی کمی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے جیسے پہلے کے وقتوں میں تھی. اس کے باوجود لوگ صدقے اور خیرات کا خیال کیا کرتے تھے اور اسی لیے ان کے مالوں میں برکت بھی تھی. یہ ہے کہ بعض وقت انسان آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے، آدھی کھجور،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں. جیسے کوئی شخص، اس طرح سے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص کسی شخص کے پاس ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ ہو اور وہ اس کی پرورش کرے اور پھر اس کی نسل اور نسل بڑھتی چلی جائے حتیٰ کہ بہت زیادہ ہو جائے، اور پھر جب وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو اس کو وہ کچھ عطا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تیرا مال ہے، اور وہ سوچے کہ میں نے تو کیا صدقہ کیا تھا، میں نے تو کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کیا تھا، یہ میرا مال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ کے ہاں انسان کی نیت اور خلوص دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے کم مال میں سے کیا نکالا اور کیا اللہ کی راہ میں دے دیا، اور کس محبت سے دیا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. اور بعض وقت ہزاروں ہم دے دیتے ہیں اور ہماری نیتیں خالص نہیں ہوتی، دکھاوے کی، ریاکاری کی ہوتی ہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں کچھ سمجھے، تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قبولیت نہیں ہے. قبولیت کس کی ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کے خاطر دے، اپنی تنگی میں سے دے. ایک عورت تھی جس کے پاس بہت زیادہ تنگی تھی، اور یعنی کہ 3 اس کے شوہر اور شاید 2 بچے تھے یا 3 بچے تھے، بہرحال تو وہ گن کر کے ایک روٹی اتنے ہی لوئی بناتی تھی جتنے لوگ تھے، اور سب کے لیے ایک روٹی کافی ہو جاتی تھی. پھر اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ صدقہ کرے، اور کس طرح کرے اور کیا کرے. تو اس نے پھر کام یہ شروع کیا کہ وہ ہر لوئی میں سے، جب لوئیاں بنا لیتی تھی تو ہر لوئی میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے ایک لوئی اور بناتی تھی اور اس کی ایک روٹی اور بنا دیتی تھی، اور پھر وہ روٹی وہ صدقہ کر دیتی تھی. اور ہوتا کیا تھا کہ گھر والوں کا بھی پیٹ بھرتا تھا اور وہ صدقہ بھی کر دیتی تھی. تو اس طرح سے اگر انسان مائنڈ فل رہ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے اس کے مال میں گنجائش ہر حال میں نکل آتی ہے. اگر انسان بے احتیاطی کے ساتھ صرف اور صرف اسراف کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حال میں چلا جاتا ہے کہ پھر اسے قرض تک کی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر صدقہ کہاں سے ہوگا؟ صدقہ کرنے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ اپنے خواہشات پر قابو رکھا جائے، اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، سوچ سمجھ کر کے خرچ کیا جائے. ہر ایک کا ایک بجٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک آمدنی ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس ایک لمیٹڈ وسعت ہوتی ہے جس کو کہنا چاہیے. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر اس نیت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ کچھ بچا لوں گی تو صدقہ بھی کروں گی، کچھ بچا لوں گی تو اللہ کے راستے میں بھی دوں گی، تو اللہ تعالیٰ سہولتیں آسانیاں فرما دیتے ہیں، برکتیں دے دیتے ہیں. اسی مال میں جو آپ کے پاس ہوتا ہے، کہیں اور سے کچھ نہیں آتا، لیکن اسی میں برکت ہو جاتی ہے. اسی کھانے میں جو آپ روز پکا کے رکھتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ اتنا بچ جاتا ہے کہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی بھی برکتیں ہوتی ہیں. ہم برکت صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا آ جائے وہ برکت ہے. نہیں، جو ہمارے پاس ہے اسی میں اتنی فراوانی ہو جائے کہ پھر وہ دوسروں کے لیے بھی کافی ہو جائے. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ اگر ساتھ مل کر کے کھانا کھایا جائے تو جو 2 لوگوں کے لیے کھانا ہوتا ہے وہ 3 کو کافی ہو جاتا ہے، جو 3 کے لیے ہوتا ہے وہ 4 کو کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ساتھ میں مل کر کے لوگ سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے. لیکن آج کا ہمارا کلچر کیا ہو گیا، جس کو جس وقت بھوک لگی وہ اٹھا، اس نے کھڑے کھڑے کھا لیا اور چھٹی کر لی. ساتھ میں مل کر بیٹھ کر ادب اور آداب کے ساتھ بسم اللہ کر کے کھانے کا رواج گھروں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. شادیوں میں کھڑے ہو کر کے کھانے کھائے جاتے ہیں، ٹہل ٹہل کے کھائے جاتے ہیں، باتیں کر کے کھائے جاتے ہیں. اول اور آخر کچھ پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو کیا ہوتا ہے، کھانا اگر کم نہیں پڑتا تو برباد ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ شادیوں میں جتنا کھانا کھایا جاتا ہے آلموسٹ اتنا ہی کھانا برباد ہو جاتا ہے. لوگ پلیٹوں میں چھوڑ کر، جھوٹا چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے وہ کھانے کی بربادی لگ رہی ہوتی. تو یہ بربادی بھی ایک طرح سے بے برکتی ہے، اور تھوڑا کھانا کافی ہو جانا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور برکت ہے. اس کے لیے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ جو بات بتائی گئی کہ ان کو کیا انعامات دیے گئے تھے، شاید کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، یہ ایک انعام تھا. اور پھر دوسرا انعام کیا تھا، تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے،
اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی انہوں نے بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا. نافرمانوں کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانیاں کی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور گناہوں کی کثرت بھی جاری رہی. یوں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کا نقصان بھی انہوں نے خود ہی اٹھایا. خود ہی انہوں نے اس کا نقصان بھی اٹھایا. تو کوئی بھی چیز جو انسان اگر گناہ کی کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو خود ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے کسی کو اس کا نقصان پہنچے. کسی بھی چیز کے طیب ہونے کی بات جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ تھی کہ کمائی پاک ہو اور بذات خود وہ چیز حلال ہو. اور طیب کا اپوزٹ ہوتا ہے خبیث. تو کسی چیز کا ذاتی طور پر خبیث ہونا یا عملی اور کمائی کی وجہ سے کسی چیز کا خبیث ہونا ثابت ہے. جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسے یہ پرند کے بارے میں آیا نا کہ سلوا ایک بہت ہی لذیذ پرندہ تھا جو کھانے کے طور پر ان کو دیا جاتا تھا. تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے آ گرے گا، یعنی کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو مل جائے گا. جنت کی نعمتوں کے بارے میں جب انسان سوچے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کے اندر رغبت ہوتی ہے. اور جنت کے لیے آتا ہے کہ جو شخص دن میں کم از کم 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو شخص دن میں کم از کم 3 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ چاہتا ہے تو اس سے دوزخ کو دور رکھا جائے گا انشاءاللہ. جنت کے بارے میں سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے 30 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ذہن میں تصور آتا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی جنتی جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے سایوں میں ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی بندہ خواہش کرے اور اس کو وہ وہاں پر مل نہ جائے، عطا نہ کر دی جائے. تو اس کے لیے یہاں پر اعمال کرنا اور اس کی خواہش کرنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. آج تھوڑا سا ہماری کلاس لیٹ شروع ہوئی تھی. میں ایک آیت سوچ رہی ہوں اور کر لوں. آپ میں سے کوئی بتائے کسی کو کوئی دشواری تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آیت ہم اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے کہتے جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. تو جب میدان تیہ نام تھا وادی سینا، میدان تیہ میں تربیت کا جو ان کا ایک حصہ تھا جس کے تربیت کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا بنی اسرائیل کو اس جگہ پر، وہ جب وہ عرصہ گزر گیا اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح جھکتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ. اور یہ کہا جاتا ہے، مفسرین نے اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ یہ جو وقت تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا وقت تھا. یعنی یہ جو تقریباً یہ وقت تھا پورا 40 سال کا وقت تھا، جس میں پوری جیسے ایک جنریشن آنے کے بعد دوسری جنریشن آ چکی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، فوت ہو چکے تھے، اور یہ یوشع بن نون علیہ السلام کا زمانہ تھا جس وقت میں یہ ہوا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا. اور اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کس طرح سے تم اس شہر میں داخل ہو
کیونکہ اب ایک شہر میں تم داخل ہونے جا رہے ہو، ایک شہر میں رہنے جا رہے ہو جہاں پر ہر طرح کی تم کو شہری سہولتیں ملیں گی۔ ابھی تک تو تم ایک کھلے میدان میں تھے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تم کو عطا ہوتا تھا وہ تم کھا پی لیتے تھے۔ اب یہ ایک انعام ان پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک شہری زندگی سے متعارف کرایا جا رہا ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے ایک شہر عطا کیا جا رہا ہے ان کو۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم کس طرح داخل ہو اور کس طرح تمہارا رویہ ہونا چاہیے داخل ہوتے وقت، کہ تمہارے اندر عاجزی ہونا چاہیے اور تم دعا مانگتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو تاکہ تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں مزید انعامات سے نوازا جائے۔ تو یہ جو بستی یہاں پر بستی کی بات، قریہ کی بات کہی گئی، تو یہاں اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ اور پھر کہا گیا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو تم اس شہر میں کسی بھی جگہ پر رہتے ہو، درمیان میں یا اس کے کناروں میں، تو تم کھاؤ جو تم چاہتے ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شہر میں داخلے کے بعد تمہارے لیے اسے جائز کیا ہے کہ تم وہاں سے کھا سکتے ہو، تو تم اطمینان اور مزے کے ساتھ کھاؤ۔ رغدن، اطمینان سے اور مزے کے ساتھ کھاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور خوشگوار اور وسعت والی زندگی گزارو، ایسی زندگی جس میں کوئی مشقت نہیں۔ تو اس طرح سے ان کو ایک انعام کی بشارت دی گئی، لیکن ساتھ ہی کیا کہا گیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یعنی مطیع ہو کر، عاجز ہو کر، فرمانبردار بن کر اس میں داخل ہونا، جابر ظالم فاتحوں کی طرح کڑتے ہوئے داخل نہ ہونا، بلکہ انتہائی انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور زبان پر تمہارے کیا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ اور بوجھ ہم سے گرا دے، اور تم استغفار کے کلمات کہتے ہوئے اندر داخل ہونا۔ یہ جو لفظ ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو یہ اس بات یہ ربنا اغفر لنا کے ہم معنی ہے، یعنی اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ تو فتح و مدد کے بعد مومن کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مومن کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب اس کو فتح حاصل ہوتی ہے، اس کو کوئی مدد ملتی ہے، تو وہ انتہائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ آپ سیرہ اگر پڑھ رہے ہیں تو ابھی دیکھیں انشاءاللہ جب آپ آگے پڑھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے فاتح کی حیثیت سے اس شہر کے اندر داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی کی وجہ سے کہ اونٹ کے پیچھے جو وہ لکڑی کا ایک سیٹ جیسی رکھی جاتی ہے، کجاوا جسے کہتے ہیں، اس کجاوے کی لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چھو رہی تھی، یعنی اتنا جھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اکڑ ہی نہیں تھی۔ 10,000 کے لشکر کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، جس شہر کے لوگوں نے آپ کو بے عزت کر کے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، بے ادبیاں کی تھیں، بدتمیزیاں کی تھیں، بدسلوکیاں کی تھیں، آپ کے اصحاب کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا۔ آج آپ نے وہ شہر فتح کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح داخل ہو رہے ہیں؟ اس عاجز کی طرح جس طرح ایک عاجز بندے کو ہونا چاہیے، کہ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس حد تک جھکا ہوا ہے گویا کہ رکوع یا سجدے کی جیسی پوزیشن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نعمت جب انسان کو حاصل ہو تو اس میں کسی بھی قسم کی اکڑ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے کیا یہ کام، نمبر آ گئے امتحان میں نے پڑھائی کی تھی، میں راتوں میں جاگی تھی، یا والدین بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پڑھایا تھا، یوں ہم نے ٹیوشنز دلائی تھیں، یوں ہم نے فلاں اسکول میں پڑھایا تھا جو آج ہمارا بچہ یونیورسٹی میں، آج فلاں یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل گیا۔ یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ فرعون ڈوب گیا، حامان ختم ہو گیا، شداد ختم ہو گیا، اسی طرح قارون کو دھنسا دیا گیا۔ تو تکبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ عاجزی کرنے والوں اور مغفرت چاہنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نغفر لکم خطایاکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ مغفرت فرما دیں گے تمہاری، اور تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ اور یہ خطایاکم جو ہے یہ جمع کی صورت میں پلورل ہے، یہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، درگزر کرے گا، سزا نہیں دے گا۔ اور یہ جو خطیہ کا لفظ ہے وہ ہے ایسا گناہ جس کا انسان جان بوجھ کر ارتکاب کرتا ہے،
جس کا انسان نافرمانیوں میں سے جان بوجھ کر ارتکاب کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زبردست ہے کہ اس کو بھی معاف کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. شرط کیا ہے؟ کہ تم عاجزی سے داخل ہونا، تم مغفرت کی دعا کرتے ہوئے داخل ہونا. اور آخر میں کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. یعنی بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کی جزا زیادہ دیں گے، زیادہ دیں گے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے حق سے بڑھ کر دینا. اس کا حق نہیں بنتا تھا اتنا، لیکن ہم نے اس کی خیر خواہی اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کو اس کے حق سے بڑھ کر کے دیا. احسان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے اللہ کی عبادت میں احسان، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ایک تو ہے عبادت میں احسان، یعنی کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، واچ کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے ایکشنز کیسے ہو جاتے ہیں؟ بہت زیادہ ایکوریٹ، اور بہت زیادہ ایسے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. تو ہماری کیا نیت ہونا چاہیے؟ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی نماز کے تعلق سے بھی کچھ آپ سے بات کریں گے کہ ایکشنز ہمارے ایسے ہونا چاہیے کہ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم اچھی طرح سے اچھی والی نماز پڑھیں. اور اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم از کم یہ خیال کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں تو وہ تمہیں اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یا پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے عبادت میں احسان. دیکھنا، کوئی بھی آپ کسی کو دیکھیں یا کوئی آپ کو دیکھے، دونوں صورتوں میں انسان زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر وہ غفلت میں ہو کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جو مرضی آئے وہ کرے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب آپ محفل میں ہوتے ہیں یا آپ اپنے ساتھیوں میں ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو اپنے کپڑوں کی بھی فکر ہوتی ہے، پراپر ڈریسنگ ہو، آپ کو اپنے بالوں کی بھی فکر ہوتی ہے، آپ بیٹھے جس پاسچر میں ہوتے ہیں اس کی بھی فکر ہوتی ہے، بات کرنے کے انداز کی بھی فکر ہوتی ہے. اگر آپ سونے کے لیے 4 لوگوں کے بیچ میں لیٹ کر کے سو رہے ہیں تو بھی آپ کو فکر ہوتی ہے کہ آپ چادر اوڑھ لیں یا آپ ایسے نہ لیٹیں کہ آپ کھل جائیں یا بے تکے پن سے ہو جائیں سوتے کی حالت میں. ہر چیز کی فکر ہوتی ہے. لیکن آپ جب اکیلے سو رہے ہوتے ہیں، اکیلے کھا رہے ہوتے ہیں، اکیلے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی فکریں نہیں ہوتی. تو جب انسان اس حال میں ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا اسے کوئی وہ کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کے انداز بدل جاتے، اس کا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ گویا عبادت میں احسان ہے. اور اسی طرح مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان، تو لوگوں کے جو باہمی معاملات میں احسان سے کام لینا، اور وہ ہے ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ان سے تکلیف کو دور کرنا. یعنی مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ان سے تکلیف کو دور کرنا. دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا، یہ سوچے سمجھے غور کیے بغیر کہ اس نے کبھی ہمارے ساتھ اچھا کیا تھا. ایک تو ہوتا ہے ادلا بدلا، جیسا کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر تو وہی چلتا ہے، کسی نے اچھا کیا تو ہم کریں گے، ورنہ تو ہم بیٹھے ہیں چپ کر کے. ہمیں کیا ضرورت کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ کریں، اس کا وہ جانے اس کا کام جانے. یہ سارے جملے ہمیں سنائی دیتے ہیں نا، وہ جانے اس کا کام جانے. لیکن ایک مسلمان ایسے نہیں کرتا کہ وہ جانے اس کا کام جانے. ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسے ایک دیوار میں اینٹیں چنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ہر اینٹ کو دوسری اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایک اینٹ بیچ میں سے نکال دی جائے تو خلا بن جاتا ہے اور باقی کی اینٹیں کمزور ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوتے ہیں، جو آپس میں سب ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والے، فکر کرنے والے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک لوگ ہوتے ہیں، جو اب آج بہت
یہ حالات بہت کمزوری کی حالت میں چلے جا رہے ہیں، اسی لیے لوگ زیادہ پریشان رہنے لگے۔ اب دیکھیں، آپ اپنے اگر بڑوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ہمیں اپنے محلے کی بھی فکر ہوتی تھی، پڑوس کی بھی فکر ہوتی تھی، گھر میں کچھ بھی پکتا تھا تو پڑوسی کے یہاں بھی جا رہا ہوتا تھا، پڑوسی کے یہاں سے بھی آ رہا ہوتا تھا، کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں، جو پکا ہے اس میں سے کچھ بھیج رہے ہیں۔ اور کوئی جا رہا ہے تو آپ نے اس کے بچوں کو رکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، کسی نے آپ کے بچوں کو رکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، پڑھا بھی دیا، کسی نے کسی کے لیے کچھ کر دیا، بچے محلے میں چلے گئے، کسی کے جا کے قرآن پڑھ کر کے آ گئے، کسی کے جا کے۔ اب وہ چونکہ وہ نارمز دن بدن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں تنہائیوں کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں جن کو ہم آج بری شکلوں میں کاٹ رہے ہیں۔ دیکھنا چاہے تو اپنی خود کی بوئی ہوئی فصلیں ہیں جن کو ہم کاٹ رہے ہیں، اپنی یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں ہماری اپنی خود کی کھڑی کی بھی ہیں۔ اگر یہ احسان کا معاملہ ہم بندوں کے ساتھ اسی طرح سے کریں کہ بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اگلے نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے اپنے رب کی محبت ملنا ہے۔ محبت، آپ سوچیں اللہ کی محبت۔ آج ہم بندوں کی محبت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اولاد والدین کی محبت کے لیے، والدین اولاد کی محبت کے لیے، شوہر بیوی کی محبت کے لیے، بیوی شوہر کی محبت کے لیے، ہم کیا نہیں کرتے، زندگیاں قربان کر دیتے ہیں۔ یہاں بات آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی، ان اللہ یحب المحسنین۔ اور احسان کیا ہے؟ آپس کے معاملات میں اس طرح سے نیکی کرنا کہ پھر کسی سے کوئی نہ بدلے کی تمنا ہو اور نہ کوئی صلے کی پرواہ ہو، اور تکلیف کو دور کرنا۔ اور تکلیف دور کرنا یہ بھی ہے کہ انسان کسی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، ٹھوکر مار کے نہ چلا جائے کہ سڑک پہ جو صفائی کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، میں کیوں کروں۔ بعض وقت صرف ایک ڈھیلا، ایک پتھر، ایک کنکر ایسا ہوتا ہے کہ اس پر سے اگر کسی کا پیر پڑ جائے تو وہ گر سکتا ہے، اور گر سکتا ہے تو اس کا فریکچر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے اسے دیکھ لیا ہے اور آپ نے ایک لمحہ لگا کر اسے سڑک کے کنارے کر دیا، ایک لمحہ۔ تو سڑک سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا، کسی پیاسے کو دیکھ کر اس کو پانی پلا دینا، اس کی مدد کر دینا، کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دینا، کوئی بوڑھا انسان راستہ کراس کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر راستہ کراس کرا دینا، یہ سارے احسان کے رویے ہیں جو اگر ہم نیکی کے موقع تلاش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ نیکی کے موقع آتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اویل کر لیں تو وہ ہمارے لیے اس بات کا انشاءاللہ باعث بن جائیں گے۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہیں لکھ کر لگا لیں۔ جب احسان کرنے میں دل تنگ پڑنے لگے کہ میں ہی کیوں کروں تو اس کو پڑھ لیا کریں، اس لیے میں کروں کیونکہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، مجھے چاہیے، اس لیے میں کروں۔ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے دل تنگ پڑنے لگے کہ میں ہی کیوں یہ محنت کروں، تو سوچیں کہ یہ میرا احسان ہے ان سارے لوگوں پر جو یہ کھانا کھائیں گے، کیونکہ مجھے ان سے بدلہ تو نہیں ملنا کوئی، وہ کل اٹھ کے میرے لیے کھانا نہیں پکائیں گے سارے، لیکن میں ان کے لیے پکا رہی ہوں، لہٰذا میں اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے اس احسان کو لکھ لے اور میں اس کی محبت کی حقدار بن جاؤں۔ آپ یقین مانیے آپ کا کھانا پکانے کے لیے ایک ایک کیا ہوا کام آپ کے لیے لطف کا باعث ہو جائے گا بجائے تھکن کا باعث بننے کے۔ آپ گروسریز کر کے لا رہے ہیں، آپ دھوپ میں جا رہے ہیں، آپ جا کر کے بارش میں جا رہے ہیں، سردی میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کے لیے یہ سب کام کر کے لا رہے ہیں جن گھر والوں سے آپ کو کوئی بدلہ نہیں ملنا، کوئی بدلے کی آپ کو تمنا نہیں ہے، صرف آپ ان کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ احسان لکھا جا رہا ہے۔ احسان، اللہ کی آپ عظمت کو ذرا سوچئے تو، آپ تو اپنا فرض سمجھ کے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ احسان میں لکھ رہے ہیں۔ کتنی کرم کرنے والی ذات ہے ہماری۔ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ذہن میں ہی رکھیں میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، یا رب صرف تجھ سے چاہیے۔ اور پھر اس یقین کے ساتھ یہ کریں کہ ان اللہ یحب المحسنین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا اور میں یہ آیت یہاں تک کمپلیٹ کر سکی۔
انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس سے شروع کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.